پاکستان امن کا سفیر، دنیا بھر نے اسلام آباد پر نظریں جما لی۔ ایران امریکہ مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ دونوں ممالک کے وفود پاکستان کی میزبانی میں ملاقات کریں گے۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر غالباف آج پاکستان پہنچیں گے۔ مذاکرات میں کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی کے خدوخال اور اعتماد سازی کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد پولیس ہائی الرٹ ہے۔ فل پروف سیکیورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس کے 5000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ راولپنڈی میں میٹرک کے آج کے پرچے ملتوی، طلباء کو نئی تاریخ سے متعلق جلد آگاہ کیا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے قومی قیادت متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ دونوں رہنما کا کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ خطے میں قیام امن کے لیے فریقین سے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد پر زور۔ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کی تعریف۔ آنے والے وفود کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اسلام آباد مذاکرات سے متعلق تفصیلی مشاورت۔ غیر رسمی مشاورتی بیٹھک میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک۔ شرکاء کا مذاکرات کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہوں، امریکی صدر کا بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رہنما بہت معقول لوگ ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے۔ نیتن یاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کرائی۔ معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے فوری طور پر بند کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر بات چیت۔ بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے عملی منصوبہ تیار کرنے پر بھی اتفاق۔ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کی ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر کو یقینی بنائیں گے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کے لیے پاکستان نے بڑی سہولت دے دی۔ اسلام آباد آنے والے تمام غیر ملکی افراد کو ویزا آن ارائیول کی اجازت۔ وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ متعلقہ ہوائی اڈوں پر سہولت ڈیسک قائم۔ ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ دینے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان آنے والے تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر داخلہ کی مہمانوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی اور شاندار میزبانی کی ہدایت۔ ریڈ زون مکمل سیل کرنے اور کنٹرول روم کے قیام کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد اہم مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور سیکیورٹی حکام کی شرکت۔ لبنان نے بھی اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے پاکستان سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور لبنانی ہم منصب نواف سلام کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کا اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت اور امن کے لیے کردار ادا کرنے کا اعادہ۔ خطے میں سفارتکاری کی کوششوں کے تسلسل میں ایران امریکہ مذاکرات کی مثال۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر دباؤ میں بھی اضافہ۔ لبنان سے جنگ بندی مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ لبنانی صدر جوزف اون کی بھی تصدیق۔ کہا اسرائیل سے براہ راست بات چیت جاری ہے۔ ترکی کی جانب سے بھی مستقل جنگ بندی پر عمل درآمد کی امید کا اظہار۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر شدید رد عمل، کہا جارحیت جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا سکتی ہے۔ اسرائیلی اقدامات معاہدوں کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی کے مترادف ہیں۔ جنگ کی صورت میں سخت رد عمل کا عندیہ، لبنانی بھائیوں کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم دستور پر پیغامات۔ 1973 کے آئین کو ریاستی ڈھانچے کا بنیادی قانونی اور سیاسی فریم ورک قرار دے دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئین عوام کی منتخب پارلیمنٹ کی تخلیق ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کے معمار اعظم تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئین کو عوام اور ریاست کے درمیان مقدس معاہدہ قرار دیتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ، پارلیمانی جمہوریت، قومی اتحاد اور ترقی خوشحالی کے تسلسل کے عزم کا اعادہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مشکل حالات ہوں یا ترقی کے مواقع، آئین ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے آج یوم دستور پر تمام پاکستانی مل کر ایک عہد کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یوم دستور آئین اور قانون کی بالادستی اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا دن ہے۔ قومی اتحاد اور یکجہتی ہی شہداء کی قربانیوں کا حقیقی ثمر اور مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار لاہور آمد، جاتی عمرہ پہنچے نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ سندھ میں پارٹی پوزیشن اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے گورنر سندھ کو ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ سندھ میں کفایت شعاری مہم کا آغاز۔ سندھ کے تمام اضلاع میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کراچی سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہ اوقات رات 9 بجے تک ہوں گے۔ احکامات ہفتے کے 7 دن نافذ العمل ہوں گے۔ تنور، ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، ہسپتالوں اور پیٹرول پمپس بھی پابندیوں سے مستثنی قرار۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس کو صرف شام 7 بجے سے رات 11:30 تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ شادی ہالز کو رات 8 سے 12 بجے تک تقریبات منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کا اجلاس، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ منصوبے کو شہری سلامتی اور جرائم کے تدارک کے لیے ناگزیر قرار دے دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکیورٹی نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں 2300 سے زائد سمارٹ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ANPR، چہرہ شناخت، ٹریفک مانیٹرنگ، موبائل سروس یونٹس اور ڈرونز شامل ہوں گے۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 9.98 ارب روپے ہوگی اور اسے 12 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، جبکہ باقاعدہ آغاز مئی 2026 میں متوقع ہے۔ پاکستان کی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ، معیشت میں استحکام اور عالمی اعتماد میں بہتری، کامیاب معاشی اصلاحات اور سفارتکاری کے مثبت نتائج آنے لگے۔ مارچ 2026 میں ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مالی سال کے 9 ماہ میں 30.3 ارب ڈالر موصول ہوئے، سالانہ بنیاد پر 8% کا اضافہ۔ رواں مالی سال میں ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کا امکان ہے، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کا معیشت میں کلیدی کردار برقرار ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری۔ معیشت میں بتدریج بہتری کے باوجود بیرونی اور اندرونی خطرات برقرار۔ رواں مالی سال شرح نمو 3.5%، جبکہ اگلے سال 4.5% تک جانے کی پیشگوئی ہے۔ مہنگائی 2026 میں 6.4% اور 2027 میں 6.5% رہنے کا امکان ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور تیل گیس کی قیمتوں میں اضافہ بڑے خطرات قرار۔ نجی سرمایہ کاری اور صنعتی شعبے میں بہتری کی توقع۔ معاشی استحکام کے لیے اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری پر عالمی سطح پر پذیرائی، بھارت میں مایوسی اور مودی حکومت پر تنقید کی لہر۔ گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار۔ عالمی جریدے دی اسٹریٹ ٹائمز کی بھی مودی حکومت پر کڑی تنقید۔ سنجے جھا اور ششی تھرور سمیت بھارتی شخصیات کا بھی پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز اور دیگر میڈیا کی مودی سرکار پر شدید تنقید۔ راہل گاندھی سمیت اپوزیشن رہنما نے مودی کی ڈپلومیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔
طالبان رجیم شدت پسندی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث، کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کا افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر اظہار تشویش۔ سی ایس ٹی او نے افغانستان کو خطے کے لیے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار دے دیا۔ سرحد پار دہشت گردی، اسمگلنگ اور مسلح گروہوں کی نقل و حرکت میں اضافے کا بھی انتباہ۔ ماہرین کے مطابق صورتحال خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین چیلنج بن گئی ہے۔ کراچی میں میٹرک بورڈ کے سالانہ امتحانات کے آغاز پر ہی تنازع، پہلا پرچہ لیک ہو گیا۔ نویں جماعت کے طلباء کو امتحانی سینٹر میں داخلے سے روک دیا گیا۔ طلباء کا احتجاج اور نعرے بازی، 4 لاکھ سے زائد طلباء امتحانات میں شریک، پرچہ لیک ہونے پر تحقیقات جاری۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس ماشیکے کے قریب ٹریک سے اتر گئی، ایک خاتون حادثے میں معمولی زخمی۔ لاہور کراچی ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ کراچی سے لاہور جانے والی قراقرم ایکسپریس کو فاروق آباد ریلوے اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جلد ٹریک کا کام مکمل کر کے ٹرینوں کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔